بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر احمد آئیڈیاز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک لو برڈ موٹیشنز ہے۔ لو برڈ موٹیشن میں ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں 15 سے 20 لوگوں کی اجارہ داری ہے جو لو برڈ موٹیشن پہ کام کرتے ہیں۔ پرندے انہوں نے شروع میں امپورٹ بھی کیے، بعد میں پھر اپنے گھر کے جو ان کی بریڈ تھی وہ سیل کی، اور اس سے انہوں نے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کمائے۔ اور اس کے مقابلے میں جو عام لوگ ہیں جنہوں نے ان سے پرچیز کیا ہے، وہ چند ایک لوگوں کے سوا باقی تمام لوگ غریب ہو گئے۔ یعنی پاکستانی سیاستدانوں کی طرح جو شروع والے فینسیئرز، بڑے فینسیئرز تھے، وہ اربوں پتی ہو گئے، اور پاکستانی عوام کی طرح جو بعد میں جنہوں نے پرچیزنگ کی ان سے وہ غریب ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہم اس چیز سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ آج کل جو فینسیئر عام پبلک کو لو برڈ موٹیشن کی طرف مائل کر رہے تھے، آخر انہوں نے لو برڈ موٹیشن کیوں چھوڑ دی؟ وہ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے۔ آپ پلیز ویڈیو کو پورا سنیے گا، اور پھر اس کے بعد اس پہ کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا کہ کیا یہ ویڈیو میں نے حقیقت پر مبنی بیان کی ہے یا اس میں کچھ غلط بیانی ہے۔ سب سے پہلی بات، میں تقریباً 6 سال سے لو برڈ موٹیشن پہ کام بھی کر رہا ہوں۔ میرے پاس لو برڈ موٹیشن اور دوسرے بھی بہت سارے پرندے میں نے رکھے، لیکن میرے پاس یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ لو برڈ جو موٹیشنز ہیں، خاص طور پہ چونکہ یہ لوکل برڈ نہیں ہیں، اس لیے یہ اتنے زیادہ فرٹائل نہیں ہیں۔ ان کی فرٹائل ریشو جو ہے وہ 30% سے زیادہ نہیں ہے، اور جو ان کے کلچ بتائے جاتے ہیں کہ 4 5 6 کلچ تک بتا دیے جاتے ہیں، اور انڈے بھی 5 6 7 تک بتا دیے جاتے ہیں، یہ بھی ٹوٹل غلط بات ہے۔ یہ 2 3 کلچ سے زیادہ نہیں دیتے، اور 3 4 میکسیمم 5 انڈے دیتے ہیں۔ اور ان میں 100% انڈوں میں فرٹیلیٹی بھی نہیں ہوتی، 2 3 بچے یا 4 بچے نکل آتے ہیں۔ اگر بہت زبردست آپ ماحول دیں تو پھر کچھ رزلٹ اور بہتر ہو جاتا ہے، ادروائز کوئی اتنا اچھا رزلٹ نہیں آتا۔ اس پرندے کو پاکستان کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اور اس کے بعد اس کا یہاں ایٹماسفیئر دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی خوراک اور اس کی باقی بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے کئی پرندے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہوتے ہیں اور پھر اپنی فرٹیلٹی پہ آتے ہیں۔ ان موٹیشنز میں عام موٹیشنز یا عام پرندے جس میں فشر، لٹینو پرسناٹا، وائلٹ، بلیک موو، البائنو بلیک آئی، البائنو ریڈ آئی وغیرہ، یہ تو مارکیٹ کے پرندے ہیں۔ ان کو موٹیشن نہ گنے بلکہ ان کو مارکیٹ کے پرندے گنے، اور یہ ہارڈ کیش ایک قسم کا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ پراپر طریقے سے فرٹائل ہوتے ہیں، انڈے وغیرہ دیتے ہیں، تو ان کی سیل کافی حد تک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ مہنگے پرندوں کی طرف جائیں جس میں کوبالٹ، ڈن فیلو، کریمینو، ڈکینو وغیرہ اس طرح کے اور بہت سارے نام ہیں، اگر ان پرندوں کی طرف جائیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ فرٹائل تو ہوتے ہیں، لیکن ریشو ان کی بھی 30% سے زیادہ نہیں ہے۔ جب آپ مارکیٹ سے ایک مہنگا پرندہ خریدتے ہیں، سپوز کہ وہ 50-1,000 روپے کا ایک پرندہ ہے یا 1 لاکھ کا پیئر ہے، اور اسی طرح بعض پرندے اتنے مہنگے ہیں کہ وہ 6-6 لاکھ، 6.5 لاکھ کے پرندے ہیں، تو اس طرح کا جب آپ پیئر لیں گے، پہلی بات کہ وہ سروائیو کتنا کرتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے ایٹماسفیئر میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد اس کا آخر ایک لائف سٹاک ہے تو وہ سروائیو کر جاتا ہے یا نہیں کر جاتا۔ تیسرے نمبر پر اگر سروائیو کر بھی جائے تو پھر اس کی فرٹیلٹی دیکھی جاتی ہے کہ وہ فرٹائل بھی ہوتا ہے یا نہیں، یعنی ایک نہیں ہے، کم از کم اس کو مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرٹیلٹی کی طرف آتے ہیں، پھر انڈوں کی فرٹیلٹی کی طرف دیکھتے ہیں، اور اینڈ میں پھر بچے جب ان کے آ جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے کا پرندہ یا 1 لاکھ کا پیئر لیا ہے، تو جب اس کے بچے آئے تو وہ جتنی مرضی کوشش کر لے، وہ اس کے بچے 1 لاکھ روپے کے پیئر کے حساب سے کسی صورت سیل نہیں ہونے۔ ان کی 1/4 آپ قیمت لگا لیں کہ 1 لاکھ روپے والا پیئر جو انہوں نے پرچیز کیا ہے، اس کے بچے کا پیئر اگر وہ سیل کرے گا تو 25-30 ہزار سے زیادہ سیل نہیں ہونا۔ ان کا 25-30 ہزار روپیہ بھی کسی فینسیئر نہیں دینا ہے، کوئی نیا بندہ آپ تیار کر لیں گے تو وہ تو اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ بھی شاید دے دے۔ اگر آپ مختلف جو برڈ شاپس ہیں ادھر چلے جائیں سیل کرنے کے لیے، تو وہاں آپ کو عام نارمل ریٹ ہے جو 10 سے 15 ہزار روپے ہوتا ہے، وہی ملے گا۔ نیو فینسیئرز کے لیے یہ ایک بہت ہی گمبھیر قسم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ جتنی زیادہ انہوں نے کی ہوتی ہے، اس سے 50% بھی ایک سال میں وہ پوری نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ جو ان کے اوپر ایکسپینڈیچر آتے ہیں، ان کی خوراک، انجیکشن، میڈیسن، ہر چیز کے، تو وہ بھی خرچے نکال لیے جائیں تو نہ ہونے کے برابر ان کو پروفٹ ہوتا ہے۔ اس سے اکثر لوگ ڈسارٹ ہو کے یا تو وہ پرندے سیل کر دیتے ہیں یا اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر دلچسپی چھوڑنے سے وہ پرندے بالکل ہی بیچارے
رہ جاتے ہیں۔ اگر ایک عام آدمی میرے جیسا بات کرے کہ پرندے سیل کرنے کے لیے کہ میرے پاس فرض کریں جی 1 لاکھ کا پیئر ہے، آپ 1 لاکھ کا پیئر لیں، اگر 1 لاکھ کے پیئر میں سے 4 کلچ دے اور ہر کلچ میں 4 بچے ہوں تو یہ 16 بچے ہو گئے، اور اگر ایک بچہ 30,000 کا سیل ہو تو 16 ضرب 3 کر لیں تو 4,80,000 کے سیل ہو جائیں گے۔ میرے جیسا بندہ اس طرح کی بات کر لینا تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ جب ایک سینئر بریڈر یا فینسیئر اس طرح کی بات کرے تو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک بہت ہی سینئر بریڈر، اس نے فیس بک پہ ایک ایڈ لگائی ہوئی ہو کہ یہ 1 لاکھ کا پیئر لیں، اس کے بعد اس کی یہی سیم سچویشن انہوں نے لکھی کہ جی 1 کلچ میں 4 بچے، اور اگر 4 کلچ بھی ہو جائیں تو 16 بچے، اور آپ کو 80,000 کا ایک پیئر سیل ہو جائے تو یہ 6,40,000 کی سیل کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس لیے آپ دیر نہ کریں، فوری طور پہ اس میں یقین کریں۔ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ یار ہمارے جیسے یہ ایک عام آدمی جس کو اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں کر لے تو چلیں گزارا ہو جاتا ہے، لوگ بھی سمجھیں گے، بندہ خود بھی سوچ لیتا ہے یار مجھے زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا، میں غلط بیانی کر گیا۔ جب سینئر ترین آدمی اس طرح کی بات کرے تو اس وقت پھر حیرت کے جھٹکے لگتے ہیں کہ یار یہ لوگ پبلک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ انہی غلط بیانیوں کی وجہ سے آج کل جتنے بھی ہمارے نیو فینسیئرز ہیں ان کی اکثریت آپ فیس بک پہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، وہ باتیں کرتے، مختلف قسم کے پروگرام کرتے نظر آتے ہیں کہ شروع میں اتنے بڑے بڑے سبز باغ دکھائے گئے، اور اس کے بعد جب ہماری سیل کی باری آئی، ہم نے بچے سیل کرنے ہیں تو ہماری کسی نے کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کی، اور ہم نے وہ آپ ہاتھوں پہ اٹھا کے پھرتے رہے، بالآخر عام دکانداروں کو 10-20 یا 5-10 ہزار روپے کے حساب سے سیل کر دیے۔ اور اسی طریقے سے سینئر بریڈرز نے تو اربوں روپے کما لیے۔ یعنی اکنامکس کے فارمولے کے مطابق کہ پروفٹ اور لاس برابر ہوتا ہے، یعنی ایک کا پروفٹ اور ایک کا لاس وہ برابر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو ملک کی روٹین ہے اس کے مطابق کہہ لیں کہ یا ہمارے جو سینئر بریڈرز ہیں ان کے مطابق کہہ لیں یہ 15-20 لوگ ایک طرف ہو گئے اور 5,000 بندہ ایک طرف ہو گیا، 5,000 کا لاس ہے اور 15-20 لوگوں کا پروفٹ ہے، تو یہ پروفٹ لاس برابر ہو گیا، سارا پروفٹ کنورٹ ہو گیا ان کے جو سینئر بریڈرز کی طرف۔ اب جتنے بھی سینئر بریڈرز ہیں موسٹلی جن کو میں جانتا ہوں انہوں نے یہ لو برڈ کا کام بہت حد تک چھوڑ دیا یا بہت ہی لمیٹڈ کر دیا ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم لو برڈ کے سینئر فینسیئر ہیں، اس کے علاوہ وہ بالکل نہیں کر رہے۔ آج کل وہ بڑے پرندوں کی طرف بڑے بڑے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے گرے، کاکاٹو یا اس طرح کے اور بڑے بڑے پرندے رکھے ہوئے ہیں، اور تھوڑی تعداد میں نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں رکھے ہوئے ہیں، فیصل آباد میں بھی، لاہور میں، اور پھر گجرانوالہ، مختلف جگہ پہ ان کے فارم ہاؤسز چل رہے ہیں۔ اگر لو برڈ موٹیشن کا کام اتنا ہی زبردست تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے وہ کام چھوڑ کے بڑے پرندوں کی طرف کنورٹ کیوں ہوئے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر انہوں نے بڑے پرندوں کی طرف کنورٹ ہونا ہی تھا تو پھر عام لوگوں کو اس چیز کی طرف مائل کیوں کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ لو برڈ موٹیشن پہ کام کریں۔ اینڈ میں یہ 2 سوال چھوڑے جا رہا ہوں، تو کائنڈلی کمنٹ کیجئے گا ان سوالوں کے، مجھے بھی جواب چاہیے، آپ سب دوست ہیں، بھائی ہیں۔ میں اینڈ میں تمام اپنے دوستوں سے، خاص طور پر سینئر بریڈر سے انتہائی معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو میری ویڈیو کی وجہ سے یا میری باتوں سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کسی کو تکلیف یا ٹینشن دینا نہیں ہے، وہ حقیقت بیان کرنا ہے تاکہ لوگ دھوکے بازی سے اور باقی اس طرح کے کاموں سے بچ سکیں۔ ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔